بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں جنت میں سب سے پہلے خوراک کیا ملے گی؟ جواب ہے مچھلی کا کلیجہ اور جنتی مشروب ہوگا۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے، وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے؟ جواب ہے روزہ۔ سوال ہے، ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب رہنے لگا؟ جواب ہے جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی جو ان کا سردار تھا۔ سوال ہے، اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب ہے حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت کس صحابی کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر لٹا کر گئے تھے۔ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹھہری تھی اس کی اونچائی کتنی تھی؟ اس پہاڑ کی اونچائی 40 ہاتھ تھی۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آتش کدہ جلایا گیا تھا اس کا حجم کیا تھا؟ جواب ہے 14 کوس کا احاطہ تھا اور اونچائی 100 گز تھی۔ سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے کس نبی کو دیے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پہلے کیا تھا اور زینب کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نام برہ بتلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا اور ان کا لقب بوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرنے والا قبطی فرعون مصر کا کیا لگتا تھا؟ جواب ہے وہ فرعون مصر کا باورچی تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کیا کہہ کر بچوں اور عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے؟ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو یہ کہہ کر وراثت سے محروم کرتے تھے کہ یہ لوگ نہ جنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی شہ سواری کے قابل ہیں، اس لیے ان لوگوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟
13,92,140 किलोमीटर। सहाबा कराम किस सहाबी को चौथाई कुरान समझते थे? हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, जब हजरत सालिम मौला अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद कर दिए गए तो सहाबा कराम ने कहा, आज कुरान का 1/4 रुखसत हुआ। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। सवाल है, गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब है, गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 13 सरदारों को कत्ल किया। सवाल है, कौम समूद का नस्ब किस नबी से मिलता है? जवाब है, समूद दरअसल एक शख्स का नाम था। उसकी औलाद कौम समूद कहलाई और इसका नस्ब हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। किस मुल्क के शहंशाह ने अपने खून से किताब लिखी थी? जापान के शहंशाह ने। सवाल है, किस नबी ने यह दुआ मांगी थी कि मुझे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन करे? जवाब है, हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने। क्या सूरह बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जी हाँ। हफ्ते में किस दिन फरिश्ते खौफजदा होते हैं? तमाम मुकर्रब फरिश्ते आसमान, जमीन, हवा, पहाड़ और दरिया जुम्मे के दिन डरते हैं क्योंकि जुम्मे के रोज कयामत कायम होगी। ये बताएं कि अशरा मुबशरा में सबसे आखिर में किसने इंतकाल फरमाया था? हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। आपको पसंद करने वाले शख्स की 2 निशानियां होती हैं, वो कौन सी निशानियां हैं? जब वो आपको सबसे ज्यादा अहमियत दे, यहां तक कि अपने रिश्तों में भी आप सबसे ऊपर हो। वो जब भी जहां भी आपको देखे तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसे खुशी हो। सवाल है, इस्लाम में ज़रई पैदावार पर कौन सा टैक्स लागू होता है? जवाब है, अशर। सवाल है, इंसान का वो कौन सा अमल ऐसा है जो शैतान को गुस्सा दिलाता है? जवाब है, मिसवाक करना। सवाल है, चांद के बाद किसको अपना रब कहा? आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फैसला किया? जवाब है, जब सूरज गरूब हो गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। मैं अपना रुख इसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया। यकसू होकर मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने दिया था? हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हजरत जिर्जीस अलैहिस्सलाम ने काफिरों के इसरार पर किस मौजज़े का एहतमाम किया? जवाब है, मुर्दों को जिंदा करना।
سوال ہے حضرت شیس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دینے والی کون تھی؟ جواب ہے زمانہ نبوی میں حضرت ام عطیہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی، جن کا لقب غسالہ تھا، بہت زیادہ غسل دینے والی، پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔ سب سے پہلے آواز کس نبی کی بیٹھی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال ہے سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ سوال ہے عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عرب کے 3 طرف سمندر ہے اور صرف شمال کی طرف ملک شام واقع ہے۔ فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟ شیطان تھا، جس کو معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو ملائکہ کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ و نصیحت کرتا رہا اور 30,000 سال تک ملائکہ کروبین عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا سردار رہا اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ سوال ہے کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کو کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ سوال ہے کس نماز کے چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے والے کو نیک بیوی ملتی ہے؟ جواب ہے مسجد میں جھاڑو دینے سے۔ سوال ہے معصومیت کس کی صفت میں سے ہے؟ جواب ہے انبیاء کرام۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال ہے توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب ہے ایوب علیہ السلام اور یوحاب علیہ السلام کے ناموں سے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا؟
جواب ہے شومان جنات کا بادشاہ۔ بوقت ہجرت جن لوگوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا وہ کون کون تھے؟ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابرہام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ ہاران میں۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین کون بنا؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، وہ اسے ڈھونڈنے میں قافلے سے بچھڑ گئیں اور پھر ان پر بہتان لگایا گیا، بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس صحابی نے اونٹ پر سوار کروا کر مدینہ پہنچایا تھا؟ جواب ہے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا یا سہارنا۔ غزوہ احد پر کتنے افراد بطور منافقین منظر عام پر آ چکے تھے؟ 300 افراد۔ سوال ہے قرآن کریم میں نماز سے متصل ارکان اسلام میں سے کس رکن کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ کا۔ کس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جسر کے معرکے میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے انگور کاشت کیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند کا آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ نماز یا قرآن پڑھنے کے دوران اکثر نیند بہت آتی ہے، تو کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ نیند ہمیشہ خیر و عافیت کی جگہ پر ہی آتی ہے۔ جب اللہ پاک کی رحمت چھا جائے تو انسان کو نیند آتی ہے، کیونکہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کانٹوں پر نیند نہیں آتی، پھولوں پر آ جاتی ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ پھول رحمت کی علامت ہے اور کانٹے مصیبت کی علامت ہے، تو نیند ہمیشہ رحمت اور سکون والی جگہ پر آتی ہے۔ سوال ہے مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ سوال ہے وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہو
مگر وہ نہ انسان ہے، نہ جنات میں سے، اور نہ فرشتہ۔ سوال ہے وہ کوا ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو دفن کرنا سکھایا، پھر قابیل نے اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کر دیا تھا۔ سوال ہے اے سراقہ، اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کس کے دور خلافت میں پوری ہوئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا استعمال کرتے تھے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو منگل والے دن پیدا کیا تھا۔ سوال ہے انصار میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ کون ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر پیدا ہوئے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کس دن عید مناتی تھی؟ جواب ہے جب آپ علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے چھٹکارا ملا، اس دن کو آپ علیہ السلام کی امت عید مناتی تھی۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے بشامہ بنت اسماعیل۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ عبداللہ بن جہش۔ حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ صابن کے۔ سوال ہے خاتم المہاجرین کس کا لقب ہے؟ جواب ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، اس لیے کہ انہوں نے سب سے بعد میں ہجرت کی۔ سوال ہے سب سے پہلے زمین پر کس انسان کی قبر بنائی گئی؟ جواب ہے حابیل کی۔ سوال ہے شیطان نے کتنے عرصے تک عرش کا طواف کیا؟ جواب ہے 14,000 سال تک شیطان عرش کا طواف کرتا رہا۔ سوال ہے عشرہ مبشرہ میں کل کتنے صحابی شامل ہیں؟ جواب ہے عشرہ مبشرہ میں کل 10 صحابی شامل ہیں۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ قرض دار۔ کس عورت کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا بھی ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم جو کچھ خرچ کرو اور اس سے تمہاری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تم کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔
سوال ہے کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ سوال ہے کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب ہے سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔